دی لائن کنگ افریقی جنگل کے خوبصورت اور وسیع میدانوں کی کہانی ہے، جہاں بادشاہ مفاسا اپنی ملکہ سرابی کے ساتھ انصاف اور رحم کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔ کہانی کے فلسفے پر مبنی محبت، قربانی، ذمہ داری اور زندگی کے دائرے ہیں۔ سمبا کی پیدائش پرائڈ راک پر ایک خوبصورت صبح جانوروں کی بڑی تعداد جمع ہوتی ہے تاکہ نئے شہزادے سمبا کی پیشکش کا جشن منائیں۔ بندر رفیقی سمبا کو اٹھا کر جانوروں کے سامنے پیش کرتا ہے اور تمام جانور خوشی سے جھک کر اس کا استقبال کرتے ہیں، لیکن مفاسا کا بھائی سکار اس موقع پر موجود نہیں ہوتا۔ وہ حسد میں مبتلا ہے کیونکہ سمبا کی پیدائش اسے تخت کے وارث کی فہرست سے خارج کر دیا ہے۔ سمبا کی تربیت مفاسا سمبا کو پرائڈ لینڈ کے اصول سکھانے لے جاتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ بادشاہت صرف طاقت سے نہیں بلکہ حکمت، رحم دلی اور ذمہ داری سے کی جاتی ہے۔ مفاسا سمبا کو زندگی کے دائرے کا فلسفہ سمجھاتا ہے کہ تمام جانور ایک دوسرے سے جڑے ہوتے ہیں اور ہر زندگی کا اپنا کردار ہوتا ہے۔ سکار کی سازش سکار، جو حسد اور نفرت سے بھرا ہوا ہے، تخت پر قبضہ کرنے کے لیے سازش تیار کرتا ہے۔ وہ ہائیناز کے ایک گروہ کو اپنے ساتھ ملاتا ہے اور سمبا کو ایک خطرناک وادی میں لے جاتا ہے۔ وہاں وہ بھینسوں کے غول کو چھوڑ دیتا ہے جو وادی میں طوفان کی طرف دوڑنے لگے ہیں۔ مفاسا کی قربانی مفاسا فوراً وادی میں پہنچتا ہے اور سمبا کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن خود مشکل میں پھنس جاتا ہے۔ وہ چٹان پر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے اور سکار سے مدد مانگتا ہے۔ سکار اسے دھوکہ دیتے ہوئے نیچے گرا دیتا ہے اور مفاسا نیچے گر کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ وہ منظر دل کو چھو لینے والا اور جذبات سے بھرپور ہے۔ سمبا کا دکھ اور جلاوطنی مفاسا کی موت کے بعد سکار سمبا کو گناہ کے احساس میں مبتلا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنی موت کا خود ذمہ دار ہے۔ سمبا ڈر کے مارے پرائڈ لینڈ چھوڑ دیتا ہے اور صحرا میں جا کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ خوش قسمتی سے جنگل کے مزاحیہ اور نڈر دوست ٹیمون اور پمبا اسے بچا لیتے ہیں۔ اکانا مٹانا کا فلسفہ یعنی فکر نہ کرو کا فلسفہ سکھاتے ہیں۔ اکانا مٹانا ٹیمون اور پمبا سمبا ان کے ساتھ ہنسی خوشی وقت گزارتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کو بھول جاتا ہے۔ سمبا کی واپسی کچھ عرصے بعد سمبا کی ملاقات اپنے بچپن کے دوست نالا سے ہوتی ہے، جو اسے پرائڈ لینڈ واپس آنے کا کہتی ہے۔ نالا کے ساتھ رفیقی اور مفاسا کی روح سمبا کو یاد دلاتی ہے کہ اس کا حقیقی مقام بادشاہت میں ہے۔ آخری جنگ سمبا پرائڈ لینڈ واپس آتا ہے جو سکار کی ظالمانہ حکمرانی کی وجہ سے تباہ ہو چکا ہوتا ہے۔ سمبا اور سکار کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوتی ہے۔ سکار اپنی دھوکہ دہی سب کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے اور ہائیناز خود اسے ختم کر دیتے ہیں۔ نیا دور سمبا تخت سنبھال کر پرائڈ لینڈ کو دوبارہ خوشحالی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ اپنے والد مفاسا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے انصاف اور محبت کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔ نتیجہ فلم ہمیں بہادری، قربانی، ذمہ داری اور معافی کا سبق دیتی ہے۔ مفاسا کی قربانی اور سمبا کی واپسی یہ پیغام دیتی ہے کہ صحیح راستہ کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔